تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ آپ نے خدا کو کسی منڈی میں خریداری کرتے دیکھا ہے؟ لیکن فرمان خداوندی ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ کیا؟ زر، زمین، جائیداد؟ نہیں، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ کھوٹی کھوٹی جان، یہ کھوٹا کھوٹا مال اللہ نے خرید لیا ہے، اور مفت میں نہیں بلکہ قیمت بھی دیا ہے۔ قیمت کا ذکر جب آپ سن لیں گے تو مچل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، تمہاری جان کی بھی قیمت جنت ہے، تمہارے مال کی بھی قیمت جنت ہے، اور پروردگار کوئی اور نہیں بلکہ دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ تو بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ یہ برتنے کے لیے ہمیں کچھ مہلت دے دیا ہے نا، اور قیمت میں جنت دیا، جنت۔ تو اب جان چلے راہ جنت میں چلے، مال چلے راہ جنت میں چلے۔ جان چلے راہ جنت میں چلے، مال چلے راہ جنت میں چلے۔ مگر آپ کاروبار کی بہت بڑی منڈی الہ آباد میں رہتے ہیں، شہر الہ آباد والے کاروبار اور تجارت کا اصول جانتے ہیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ کمپلیٹ ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بیچنے والا، دوسرا خریدنے والا، اور تیسرا بکنے والی چیز، اور چوتھا کیا ہے؟ قیمت۔ اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں تو بکنے والی چیز کا ذکر مل رہا ہے، خریدار کا ذکر مل رہا ہے، قیمت کا بھی ذکر مل رہا ہے، مگر بیچا کس نے اس کا ذکر نہیں۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو بیچا کس نے؟ زید بھائی آپ نے بیچا؟ شوکت بھائی آپ نے بیچا؟ چاند بھائی آپ نے بیچا؟ جاوید بھائی آپ نے بیچا؟ نفیس رضا الہ آبادی بڑے مالدار ہے، کیا آپ نے بیچا؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک ہی نہیں ہے تو آپ بیچیے گا کیسے؟ کسی بھی مال کو وہی بیچ سکتا ہے جو مالک ہو۔ میں اگر اس ہارن کو یا اس لاؤڈ اسپیکر کو، اس مائک کو